25 دسمبر مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس حوالے سے آج ہم مختصراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انہی انبیاء میں سے ایک نبی ایسے ہیں جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، کہ ہمیں کہا گیا کہ سارے نبیوں پر ایمان لانا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت کے منصب سے فائز المرام کیا۔ ان کی شان یہ ہے، ہمارا عقیدہ ان کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے عظیم مقامات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، ان کی پیدائش کے حوالے سے، ان کے دنیا میں آنے کے حوالے سے، اور پھر ان کے دنیا میں جانے کے حوالے سے یہ بے شمار ان کے معجزات ہیں۔ اور ان معجزات میں وہ فقید المثال ہے اور وحید ہے، یعنی اکیلے وہ ہیں ایسے معجزات جو انہیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کا شروع سے یہی عقیدہ رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اور ان کے درمیان غالباً تقریباً 550 لگ بھگ کے قریب سال کا عرصہ گزرا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ان کے اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان پھر اور کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حوالے سے بے شمار معاملات ہیں جو امت مسلمہ جن کو مانتی ہے، اور باقی لوگ بھی ان کے دیگر معاملات کو مانتے ہیں۔ ایک چیز ان کی جو شان ہے، ان کی شانوں میں سے ایک شان ان کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھایا ہے، اور وہ آسمان کی طرف جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اٹھایا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ آج تک اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آسمانوں میں ہیں۔ وہ واپس تشریف لائیں گے اور آ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ آپ ساری دنیا کو حضور کا کلمہ پڑھائیں گے، دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت دیں گے، دین اسلام کی طرف اور تبلیغ فرمائیں گے، اور پھر وہ 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور پھر ان کا وصال ہوگا، بلکہ ان کے پہلے ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، اور پھر 40 سال زندہ رہیں گے، اور پھر آخر میں ان کا وصال ہوگا، مدینہ شریف چلے جائیں گے، اور مدینہ پاک میں ان کا وصال ہوگا۔ وہاں ان کی قبر اطہر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ہوگی۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث پاک بھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، عیسیٰ اور ابو بکر و عمر یہاں سے مدینہ طیبہ سے اس بقعہ ارض، اس پاکیزہ سرزمین سے آپ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن یہاں سے اٹھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے اب بھی جگہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے ساتھ، قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے لیے جگہ مختص ہے، وہ وہاں مدفون ہوں گے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ سورہ آل عمران میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اس لیے کہ جس طرح ان کو کہا گیا، ان کے لیے کہا گیا، اسی طرح یہاں بھی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی دیگر واقعات اور معاملات ہیں، ان میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر والد کے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والد اور بغیر والدہ کے پیدا کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر والد کے پیدا فرمایا۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ والد نہیں تھے، پھر آپ کے دادا کا تذکرہ نہیں ملتا، اسی طرح لیکن آپ کے نانا تھے اور ان کا نام عمران تھا، اور انہی کے نام پر سورہ آل عمران، قرآن پاک میں سورہ آل عمران موجود ہے جو سورہ بقرہ کے بعد آتی ہے۔ سورہ آل عمران یہ کتنا آپ کو فضیلت اور مقام دیا گیا ہے حضرت عمران کو، تو حضرت عمران کے لیے کہا گیا ہے، بعض نے تو ان کو نبی بھی لکھا ہے اور بعض نے کہا کہ نبی نہیں تھے، یہ اس جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے امام تھے۔ تو ان کی جو نانی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی ماں، حضرت مریم کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ۔ تو حنہ جب قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 35 میں ذکر ملتا ہے کہ حنہ جب امید سے ہوئی تو اس کے بعد پھر حضرت عمران جو تھے ان کا وصال ہو گیا۔ اب حنہ کو جب آپ امید سے تھیں تو آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو ہے اس کی پیدائش، اس بچے کی پیدائش پر اس کو میں تیرے حوالے کرتی ہوں، میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، اور میں منت مانتی ہوں کہ یہ دنیا کے کسی کام سے میں اس کو آزاد کرتی ہوں۔ تو ان کی شریعت میں یہ منت ماننا جائز تھا کہ کوئی اور کام نہیں کرے گا یا کرے گی، صرف اور صرف تیرے دین کا کام کرے گا۔ ہمارے ہاں بھی ہم یہ منت تو مان سکتے ہیں کہ یہ تیرے دین کی خدمت کرے گا یا میری بیٹی دین کی خدمت کرے گی، لیکن یہ منت نہیں مان سکتے کہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا یا کر سکتی، اس لیے کہ اب پتہ نہیں ہوتا کہ ہم تو اپنے بچے یا بچی کے لیے کوئی توقع یہ رکھیں کہ یہ دین کے خادم بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، دین کے مبلغ بنیں گے، دین کے پریچر بنیں گے، دین پھیلانے والے بنیں گے۔ ہماری تو یہ خواہش ہو، لیکن وہ بڑے ہو کر ان کے ذہن کیسا ہے، وہ کس طرف جائیں گے، یہ پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ منت مانیں کہ ہمارا بچہ یا بچی کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ ہم یہ دعا تو ضرور کر سکتے ہیں، یہ خواہش تو ضرور رکھ سکتے ہیں، اور یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا ہوگا، میری بیٹی ہوگی، اس سے میں دین کا کام کرواؤں گا یا کرواؤں گی، تو میری مدد فرما، اور تو اس کے دل میں بھی دین کی محبت پیدا فرما، یہاں تک کہ ہمیں اجازت ہے۔ تو انہوں نے حنہ جب امید سے ہوئی تو انہوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کی کہ مجھے بیٹا پیدا ہو، میں اس کو تیری خدمت کے لیے، تیرے دین کی عظمت کے لیے پیش کروں گی۔ تو جب وہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی تھی۔ اب وہ جب پیدا ہوئی تو بیٹی تھیں تو اللہ کی بارگاہ میں التجا گناہ ہوئی، عرض کرنے لگی کہ باری تعالیٰ میں نے تو اس کو بیٹا مانگا تھا کہ تیرے دین کا خادم بن جائے گا، تیرے دین کی خدمت کرے گا، تو اب تو یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے بیٹا مانگا تھا اپنی حیثیت کے مطابق، میں نے بیٹی عطا کی ہے اپنی شان کے مطابق۔ جس طرح کا بیٹا آپ نے مانگا تھا یہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انداز میں بیٹی ہم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ شان تھی حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ اس کو ہم نے جو بیٹا لیس الذکر کالانثیٰ، کہ یہ بیٹی اس بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتی جس طرح کا بیٹا آپ نے مانگا تھا۔ یہ تو ان کی نظر تھی کہ انی نظر تو ما فی بطنی، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کی نظر مانتی ہوں کہ اس کو وہ تیری دین کے خادم بن جائیں، یہ تو ان کی نظر تھی۔ لیکن اب ہوا یہ کہ وہ جب پیدا ہوئے اور پھر اس نظر پر جب پیدائش مریم ہوئی تو مریم کی پیدائش کے بعد حالات یہ ہو گئے تھے کہ اب ان کی تربیت کا وقت آ گیا تھا۔ باپ تو سر پر تھا نہیں، تو باپ ہی وہ شخصیت ہوتا ہے جو کسی کی تربیت کرے، چاہے وہ دور ہو چاہے یہ دور ہو۔ اور جو بچے
بغیر باپ کے سائے کے پلتے بڑھتے ہیں، وہ ان کے اندر اتنا زیادہ کانفیڈنس، اتنی زیادہ پر اعتمادیت، اتنی زیادہ کام کے حوالے سے یا دیگر معاملات میں اہلیت نہیں ہوتی جن کی تربیت اپنے باپ کے زیر اثر رہ کر ہوتی ہے۔ تو اگر باپ ان کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں بھی کرتا اور وہ بچے صرف اور صرف باپ کی موجودگی کو ہی اپنے لیے جو کچھ سمجھتے ہیں وہ بھی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حنا نے پھر اپنی اس بیٹی کو پھر یہ کہا کہ میں تربیت کے لیے میں اس کو بیت المقدس میں چھوڑتی ہوں۔ جب وہ بیت المقدس لے کر گئی تو اب حالات یہ تھے کہ ان کا جو بڑھنا تھا یہ عام بچوں سے نسبتاً بہت تیزی سے جوانی کی طرف جا رہی تھی۔ تو حضرت مریم جب ان کو جب وہاں رکھا گیا تو اب وہاں بہت سارے ایسے مبلغین تھے، ایسے جو دین کی خدمت کرنے والے اس دور کے حالات کے مطابق جو علماء تھے وہ موجود تھے، اور ان میں حضرت زکریہ علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 90 یا 95 لکھا گیا ہے، ایج ان کی اتنی تھی، اور وہ حضرت مریم کے خالو تھے، یعنی حضرت حنا کی ہمشیرہ کے خاوند تھے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو ان کی بھی خواہش تھی کہ اس بچی کی تربیت میں کروں، لیکن وہاں جو علماء باقی تھے جو بیت المقدس میں، ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم اس بچی کی تربیت کریں، چونکہ یہ دین کے لیے وقف ہے اور اس نے دین کا کام کرنا ہے۔ اب قرآن اندازی کی بات آئی کہ اب چونکہ قرآن اندازی کریں گے تو جس کے قرائے فال میں مریم کی تربیت آئے گی وہ ان کی خدمت، ان کی تربیت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب انہوں نے قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے اپنے قلم جو ہیں وہ پانی میں پھینکے، تو جدھر سے پانی آ رہا تھا، دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ پانی جس طرف بہہ کے جا رہا تھا، اگر قلم اس طرف بہہ کے جائیں گے، عام روٹین میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرف سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور جدھر پانی جا رہا ہوتا ہے ادھر ہی چیز بہہ کے جاتی ہے۔ تو طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ قلم واپس اس طرف چلا جائے جس طرف سے پانی آ رہا ہے، تو ایک یہ روایت ہے، اور ایک یہ روایت ہے کہ وہ قلم، باقی قلم بہہ جائیں گے اور وہ قلم وہاں ہی کھڑا رہے گا۔ تو ان دو صورتوں میں سے اگر کوئی صورت ہوئی تو جس کا قلم کھڑا رہے گا یا مخالف سمت میں جائے گا اس کو حضرت مریم کی تربیت کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ وہاں یا کھڑا رہا یا مخالف سمت میں بہہ کے گیا۔ ان کی جو ان کی جو قرآن اندازی کی جو کیفیت تھی، جو انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈڈ صورتحال تھی، اس کے مطابق حضرت مریم کی کفالت اور ان کی تربیت جو ہے وہ حضرت زکریہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپی گئی۔ حضرت زکریہ جب ان کی تربیت شروع کی، اور پھر تربیت کے ساتھ ساتھ جب وہ جاتے، حضرت زکریہ اس جگہ پہ جہاں آپ عبادت کر رہی تھیں اس جگہ پہ گئے اور دیکھا کہ وہاں کچھ پھل موجود ہیں جو بے موسم پھل ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، قرآن پاک سورہ آل عمران میں اللہ پاک کا ذکر نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا، اَنَّ لَكِ هَٰذَا، یہ جو پھل یہاں اس وقت موجود ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو یہاں اس وقت موجود نہیں، ان کا موسم نہیں ہے، اور یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملتے ہیں اور میں ان کو کھاتا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بے موسم پھل ہیں تو یہ اللہ کی رحمت سے آئے ہیں، اس وقت پھر انہوں نے ہنالک دعا زکریہ ربہ، حضرت زکریہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں پھر وہاں دعا فرمائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ الہ العالمین، اب مجھے میری جو قوم ہے ان کی طرف سے بھی پرابلمز ہیں اور نہ جانے کیا، لہٰذا میرا وارث مجھے عطا فرماؤ جو میرے دین کو سنبھالے۔ یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ انبیاء کے وارث ان کے مال، اسباب اور جائیداد کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کے وارث انبیاء کے پیغام کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے نالج اور علم کے وارث
جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے بیسیکلی وارث ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری جو امت کے علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ یہ اس علم کو پھیلاتے ہیں، وہ علم ان کے پاس ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ تو علم ملنا اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے یہ علم کی دولت عطا فرماتا ہے، وگرنہ بے شمار ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کی چاہتیں تھیں، خواہشات اور چاہت ہونے کے باوجود بھی تھوڑی محنت بھی کی، لیکن ایسی صورتحال بنتی چلی گئی کہ انہیں علم نصیب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرمائے، دولت علم سے نوازے، اور یہ چونکہ علم انبیاء کرام کی وراثت ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ کوئی عام چیز تو ہے نہیں، یہ تو ایک بڑی علم تو ایک خاص ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے یہ علم کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا نے پھر جب دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، الہی مجھے میرا وارث عطا فرما۔ اب یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عنایات ہو رہی ہوں، جہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، وہاں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اجابت دعا کا وہ خاص وقت ہے۔ علماء کرام انہوں نے لکھا ہے کہ جب نزول بارش ہو رہی ہوتی ہے، جب بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نماز پڑھ کر آخر میں اب جو دعا کی جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک رحمت کا، نزول رحمت کا خاص موقع ہوتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آذان کے بعد دعا کی جائے تو وہ مستجاب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد نزول رحمت کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ تو جو رحمت کے نازل ہونے کی جگہیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوا کرتی ہیں کہ ان پر جب دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کی نزول کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں کو فائنڈ کریں، دیکھیں۔ اسی لیے لوگ مکہ جاتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے لوگ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مسجد نبوی کی حاضری دیتے ہیں، وہاں روضہ رسول پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسی جگہیں جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہو، وہاں جا کر آپ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر وہاں دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پھر دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی کہ الہ العالمین مجھے وارث عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمایا اور حضرت زکریا کو خوشخبری عطا فرمائی کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری عطا کرتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ ہمارا نبی ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا جو عطا کیا گیا، وہاں جو انہوں نے دعا کی، اس دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیٹا حضرت یحییٰ عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ان کی زندگی کا تعارف بھی امت مسلمہ کو اور انبیاء کرام کے جتنے بھی قصص ہیں قرآن پاک میں اور قصص الانبیاء، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور ان کی زندگی میں جو کچھ حالات، واقعات اور معاملات ہوئے ان معاملات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب وہاں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جتنے بھی مقامات عطا فرمائے، وہ مقامات اس لیے تھے کہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا بیٹا عطا کرنا تھا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل نبوت رسالت دے کر بھیجنا، مبعوث کرنا اور ان کو کتاب دینا اور پھر اس کے بعد ان کا تبلیغ دین کرنا، یہ ان کے لیے لکھا تھا۔ اور پھر ان کو اسی طرح
اس دور کے حالات کے عین مطابق ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لینا، اور پھر نہ جانے کتنے سال گزرے، کتنے ہزاروں سال گزرے، 1500 سال تو نبی علیہ السلام کے دور کو تقریباً ہونے والے ہیں، اور تقریباً 6 یا پونے 600 سال اس سے قبل کے لگا لیں تو یہ تقریباً 2000 سال سے تو زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور اس وقت بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور پھر وہ واپس تشریف لائیں گے اور 40 سال پھر گزاریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بات کرتے ہیں، اپنی والدہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور اپنے نبی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں پنگوڑے کے اندر رہ کر ہی۔ تو یہ ساری ان کے معجزات اس میں شامل ہیں۔ تو یہ شان تھی حضرت مریم علیہ السلام کی کہ ان کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جانا تھا کہ جس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شانیں عطا فرمانی تھی۔ حضرت مریم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کی عورتوں میں سے عظیم ترین مقام عطا فرمایا، وہ بیت المقدس سے مشرقی جانب چلی گئیں، اور وہاں جب اس طرف گئیں، ایک نوجوان ان کے جب سامنے آئے تو انہوں نے پھر ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا کہ آپ میرے سامنے مت آئیں، میں تو ایک پاک باز پاکیزہ ترین عورت ہوں، میرے نزدیک آنے کی کوشش نہ کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ بیٹا آپ کو عطا فرمانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا کیسے ہوگا جب کہ میں کنواری ہوں، میری کسی کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے، اور میں ایسی اس طرح بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی غلط کاری کی ہو یا بدکاری کی ہو، تو بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے، لہٰذا اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے یہ بیٹا عطا کیا جائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت پھر انہوں نے ان کو ایک پھونک ماری، اور پھر حضرت مریم جو ہیں وہ امید سے ہو گئی۔ اب اس کے لیے بے شمار مختلف روایات ہیں کہ حضرت مریم کو کی جو کیفیت تھی، تو اس میں ان کے جو حمل تھا، ان کی جو پریگننسی تھی، اس کی مدت کیا تھی، تو کئی اقوال لگتے ہیں۔ زجاج نے 8 مہینے اور کچھ نے 6 ماہ لکھے ہیں، اور کسی نے حضرت حسن بصری نے 9 گھنٹے رکھا ہے کہ یہ 9 گھنٹے کا حمل تھا، اور بعض نے پھر 9 مہینے بھی بتائے ہیں۔ تو مختلف علماء کرام کے اس حوالے سے یہ کیفیت تھی کہ کسی نے 9 گھنٹے بھی لکھا ہے کہ تقریباً جو آج کے ہمارے 9 گھنٹے بنتے ہیں، اتنے ٹائم میں ان کا وہ پھر وضع حمل ہوا اور بیٹا پیدا ہوا۔ تو پھر جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مقام سے نوازا کہ ان کو حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام سے جب نوازا کہ انہیں اتنے عظیم المرتبت بیٹا عطا فرمایا، تو آپ پریشان ہو گئی۔ پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ آپ کس طرح اپنی قوم کو جواب دیں گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود جو سارے کام کر رہا ہے وہ تو اس کے اختیار میں ہے۔ تو آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے بات نہیں کرنی اور یہ اعلان کرنا ہے کہ مجھے روزہ ہے۔ تو اس شریعت میں اس دور میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے۔ تو جب گفتگو اور کلام نہیں کر سکتے تو اچھا، اس سے قبل یہ تھا کہ حضرت ان کو جب بھیج دیا گیا کہ آپ ایک طرف چلی جائیں، اور ایک انتہائی پریشانی کے عالم میں وہ اللہ سے دعا کر رہی تھیں کہ کاش کہ میں مر جاتی، میں نہ زندہ رہتی، نسی منسیہ ہو جاتی، اور مجھے
مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے تو اس درد کی کیفیت میں اللہ کی طرف سے انہیں یہ حکم ملا کہ آپ اپنی پاؤں کی طرف نیچے زمین کی طرف دیکھو. وہ انہوں نے دیکھا تو وہاں پانی کا ایک چشمہ موجود ہے, پانی موجود ہے. تو آپ نے اس پانی میں سے پیا, تھوڑی طبیعت کو سکون محسوس ہوا. پھر حکم ملا کہ آپ یہ جو کھجور کا جو تنا ہے اس کو آپ حرکت دیں. کھجوریں نیچے گریں گی تو آپ وہ جو پکی ہوئی کھجوریں ہیں آپ وہ کھجوریں تناول فرما لینا, کھجوریں کھا لینا. تو اسی طرح کیا کہ آپ نے, اب دیکھیں کہ ایک خاتون ہو اس کیفیت میں جو درد کی کیفیت ہوتی ہے اس میں انہوں نے کتنا زور لگایا ہوگا کہ وہ کھجور کا تنا ہلا ہوگا. تو پھر اتنا بڑا کھجور کا تنا اور اس کو کس طرح ہلایا ہوگا. لیکن یہ اللہ کا حکم ہے, انہوں نے ممکن چھوٹا سا ویسے حرکت دی ہو تو وہ بہت زیادہ ہلا ہو اور بہت زیادہ کھجوریں نیچے آئی ہوں جو آپ نے کھائی ہیں. تو پھر آپ نے وہ کھجوریں بھی کھائیں. تو پتہ یہ چلا, یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو وقت تھا وہ کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا اکارڈنگ ٹو دا قرآن. تو اگر کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا تو پھر وہ 25 دسمبر پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال جس طرح وہ ایک دن مختص کر لینا کسی ایک کام کے لیے اور اس دن کو اپنے انداز میں یا اپنی جو کمیونٹی کے سچویشنز ہوتی ہیں ان میں سیلیبریٹ کرنا, یہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے. لیکن جو قرآن کہتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کھجور کے تنے کو ہلایا اور وہ پکی ہوئی کھجوریں نیچے گری. اور اگر دسمبر میں کھجوریں پکتی ہوں تو پھر یہ تو ممکن ہو سکتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ اپریل یا مئی میں کھجوریں پکتی ہیں اور یا اس زیادہ گرمی کے موسم میں کھجوریں پکتی ہیں. تو کچھ روایات میں ایسے بھی ملتا ہے کہ آپ کی ولادت مئی میں ہوئی یا اپریل میں ہوئی. آپ نے جس وقت وہ کھجوریں کھائیں تو پھر پریشانی کا عالم یہ تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کناں ہوئیں کہ میں لوگوں کو, اپنے لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی, وہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے, اور اس دور میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا, یعنی کلام نہ کرنا. اس کے لیے ایک ٹائم فکس کر لینا ہے, میں 3 دن کلام نہیں کروں گی یا کروں گا, 2 دن کلام نہیں کروں گا, 1 دن کلام نہیں کروں گا, اس وقت سے اس وقت تک. تو یہ ایک روزے میں شمار ہوتا تھا. اس شریعت میں کلام نہ کرنا روزہ تھا, گفتگو کے حوالے سے, الفاظ نکالنے کے حوالے سے روزہ ہوتا تھا. ہمارے ہاں بھی کلام نہ کرنے کا روزہ ہے, یعنی گفتگو میں ہم نے روزہ سے مراد منع کیا گیا. ہمیں بھی کلام میں جھوٹ نہیں بولنا, کلام میں غیبت نہیں کرنی, کلام میں چغلی نہیں کرنی, کلام میں ہم نے گانے اور فوش قسم کی چیزیں وہ نہیں پڑھنی. ہم کلام کریں تو سچ بولیں, کلام کریں تو کسی کی خیر خواہی, کلام ہو تو کسی کے ساتھ اچھائی میں کے لیے بات کرنا, کسی کو اچھا مشورہ دینا. کلام کریں لیکن قرآن پاک کی تلاوت کریں, نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھیں. کلام کریں لیکن اقوال صحابہ و بزرگان دین لوگوں کو سنائیں. کلام پڑھیں کریں لیکن ایسا کلام کہ جس میں دوسروں کی بھلائی ہو, ایسا کلام جو اچھائی کی طرف آپ کو لے کے جائے, ایسا کلام کریں. تو اس دور میں کلام کے نہ کرنے پہ پابندی تھی. آج کے دور میں جو غلط کلام ہے اس پر بھی پابندی ہے ہم پر. بعض لوگ رمضان المبارک میں کہتے ہیں کہ ہم یار رمضان ہے تو میں کیسے جھوٹ بولوں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کا بولنا رمضان میں بند ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یار اب کیا بات کریں جی, رمضان ہے تو چھوڑیں, یہ بعد میں بات کریں گے. مقصد اس کا کیا ہے کہ رمضان میں آپ پر غیبت کرنا یا چغلی کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ فوش کلامی کرنا یہ رمضان میں بند ہو گیا ہے اور بعد میں آپ کے لیے جائز ہو گیا ہے. نہیں, امت مسلمہ ایسا نہیں ہے. جو چیزیں منہی عنہ ہیں وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ان سے ہمیں روکا گیا ہے, منع کیا گیا ہے. ہم نے اس سے منع ہونا ہے, چاہے وہ آج کل کے دن ہوں یا رمضان المبارک کے دن ہوں. ہم نے فوش کلام نہیں کرنی ہے, اس لیے کہ نہیں کرنی, اللہ کے رسول کا حکم ہے. ہم نے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنے جو کسی کا دل توڑنے والے الفاظ ہوں. وہ نکالیں گے تو اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے. دل توڑنے والے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کن کن چیزوں سے
دل ٹوٹتے ہیں۔ تو حضرت مریم کو کہا گیا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی، تو خاموشی اختیار کر کے تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ اشارہ کرنا، آپ نے اشارہ کرنا ہے کس کی طرف؟ پنگوڑے کی طرف جس میں وہ بچہ ہے۔ اب وہ بچہ جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پنگوڑے میں ہے۔ آپ نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے ان کو کہا کہ آپ اس بچے سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے کہ کیا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ بچہ کیسے کلام کرے گا، یہ گفتگو کرنا اس کے بس میں کیسے ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر انہوں نے جب اشارہ کیا، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں سے بولے، انہوں نے کہا کہ میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی وہ کیا تھی؟ انی عبداللہ۔ اب یہاں کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اور اللہ کی احکام الحاکمیت کا ذکر انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے جو سب سے پہلا درس دیا ہے وہ درس توحید ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا ہے، وہ اللہ کی کبریائی کا ہے۔ چونکہ کبریائی اگر کسی کو زیبا دیتی ہے تو وہ فقط ذات خداوندی ہے، اس کے علاوہ کسی کو کبریائی زیبا نہیں دیتی۔ تو اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کی کبریائی کا انہوں نے درس دیا اور کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے نبوت عطا فرمائی ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اور جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو اب ان کا توڑ آ گیا۔ وہ توڑ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جو ان کی غلط فہمیاں تھیں وہ غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ ناظرین و سامعین محترم، یہاں تک تو ہم نے یہ وہ واقعہ سنا کہ یہ صورتحال کیا تھی اور ان کو کس طرح حضرت مریم نے کس طرح لوگوں کی جو ملامت تھی ان کا کس طرح فیس کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو جواب کس طرح عطا فرمایا، اور اس جواب کی صورتحال میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انہوں نے جو پھر فرمایا کہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے پر سلام بھیجا کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں میری موت ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اس دن پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا فرمائی اور فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام چیزوں کا حکم دیا جن کا جو انبیاء سابقین کو بھی عطا کیا گیا اور نبی آخر الزمان کو بھی عطا فرمایا گیا۔ ان میں سے یہی تھا، یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں یہ ملتا ہے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ کا یہ شان نہیں ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ شان اللہ کی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا، یہ شان ہے اللہ کی، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یہ شان ہے میرے اللہ کی۔ اور یہاں یہ فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، وہ اس کی شان یہ نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، یہ وہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے کسی بھی کام کا، فانما یقول له کن، اللہ کی زبان سے فقط اتنا نکلتا ہے ہو جا، کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ چاہے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو، اللہ کن کہتا ہے، آدم علیہ السلام معرض وجود میں آ جاتے ہیں۔ اللہ چاہے
تو لفظ کن فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائے۔ اللہ لفظ کن سے ساری کائنات کا نظام چلا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات ہیں اور یہ اس رب کائنات کی شان ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اللہ میرا بھی رب ہے آپ کا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس ہی کی عبادت کرو۔ آگے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اگرچہ ذہن میں عقل میں آنے والی نہیں، جو تو قرآن پاک کو مانتے ہیں کہ منزل من اللہ ہے، وہ قرآن کے احکامات سمجھنے کے بعد وہ سمجھیں گے کہ اللہ اگر بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو اللہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو ماننے والے تو یہ چیز مانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں میں یہاں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اس طرح پیدا کیا ہے تو وہ تو اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ تو یہ یہاں قرآن پاک نے اس چیز سے بالکل کیٹیگوریکلی منع کر دیا ہوا ہے کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، بلکہ شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے نہیں جنا گیا اور اسے کوئی نہیں جنا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آئندہ جو زندگی گزری، وہ کہتے ہیں کہ 31 یا 32 سال کی عمر میں ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ کچھ لوگ آئے ان کو قتل کرنے کے لیے، کرنے کے لیے جب وہ آئے تو آپ وہ اندر گئے، ایک اندر گیا جا کر پوچھنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ان معلوم ہوا کہ یہ انہیں قتل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جو اندر گیا تھا اس کو تشبیہ دے دی، اس طرح کا بنا دیا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمانوں کی طرف اور ان کو اس طرح کا بنا دیا۔ اب وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوچا کہ یہ عیسیٰ ہے۔ اب انہوں نے پھر ان کو قتل کر دیا اور پھر تلاش ڈھونڈنے لگے۔ جب نہیں ملا تو انہیں پریشانی ہوئی کہ پھر وہ اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے تو جو ہمارا دوست تھا وہ کدھر گیا ہے؟ تو پھر ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، آپس میں پھر ایک بہت بڑے ایک طوفان بپا ہو گیا۔ تو عرض کرنا یہ مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی حفاظت فرمائی ان سے اور ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، کوئی حکمت ہے، اس دنیا کو کس طرح چلایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک آنے واحد میں لفظ کن سے ساری دنیا پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ایک سلسلہ اور نظام بنایا۔ پھر اس کے بعد جب تربیت کی ضرورت ہوئی تو ڈیوٹیاں لگا دی گئیں انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ اور پھر یہ بھی حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چاہتا ہے کہ جس نبی علیہ السلام کو نبی آخر الزماں بنانا تھا اور ختم نبوت کا تاج جس نبی کے سر پہ سجانا تھا، آخر میں اس نبی علیہ السلام کو بھیجا اور پھر ایک ان سے پہلے کے آنے والے نبی کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور پھر یہ فرما دیا کہ یہ آخر میں جب دجال کا فتنہ زیادہ پھیل جائے گا تو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے پھر میں اسی نبی کو بھیجوں گا جس نبی کو نبی آخر الزمان سے قبل ہم نے آسمانوں کی طرف لے گئے تھے۔ وہ نبی واپس آئے گا دمشق میں اور پھر وہاں مسلمان امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، ان کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے اس دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو پریشانیاں ہیں اور دنیا کے اندر جو اس وقت بدامنیاں ہیں، دنیا کے اندر جو اس وقت پریشانی اور پرابلمز پائی جاتی ہیں، اس کا ازالہ کریں گے۔ وہ دنیا میں تشریف لا کر جب اتریں گے پھر اس نبی علیہ السلام کا کلمہ لوگوں کو پڑھائیں گے۔ وہ امن والا کلمہ ہے، وہ چونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر وہ امن ہے، وہ پیار ہے، وہ محبت ہے کہ جس پیار اور محبت نے ساری کائنات کو مسخر کر کے رکھ دیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر بالکل پوری دنیا میں دین خالص ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟
وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں میں برکت والا ہوں، چاہے میں ریز کر کے آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ اٹھا لے، چاہے میں دنیا میں رہوں، چاہے میں واپس آ جاؤں، میں برکت والا ہوں گا۔ اور آگے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے وصیت فرمائی ہے، حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو وہی احکامات جو نبی اکرم علیہ السلام کو ملے تھے وہی، اب جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن پاک میں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، مجھے برکت والا بنایا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے وصیت فرمائی اور حکم دیا نماز کی ادائیگی کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ وَبِرٌّ بِوَالِدَتِي، اور میری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا مجھے حکم دیا، چونکہ ان کی والدہ ہی تھیں اس لیے انہیں والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم ملا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ ان کو صرف یہ حکم ان کو ملا ہے، اور یہ حکم عام بھی ایسے ہی ہے، جو حکم عام ہے نا، آپ کو والدین کے ساتھ نیکی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ملا ہے، تو اس میں اگر کسی کی صرف والدہ ہے، والد صاحب دنیا میں نہیں ہے، والدہ ہے، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، اور اگر والد ہیں اور والدہ نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور وہ اگر دونوں موجود ہیں تو وہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، آگے یہ فرمایا کہ اور اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بدبخت بنایا اور نہ شقی بنایا۔ یہاں جو بابرکت کا فرمایا نا، تو یہاں چونکہ ان کی برکت سے بے شمار جو تھے اللہ کے حکم سے جو بیمار تھے، آپ کی برکت سے وہ بیماری ان کی چلی جاتی تھی، جو اندھے تھے ان کو بینائی مل جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائیں کہ جو مردہ تھے وہ بھی زندہ ہو جاتے تھے آپ کی برکت سے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تعارف تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلا یہ ہے کہ وہ جب واپس تشریف لائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آپ تبلیغ فرمائیں گے اور 40 سال زندہ رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ 7 سال زندہ رہیں گے، تو 7 سال کا جو ہے وہ 7 سال حضرت امام مہدی کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ مل کے تبلیغ دین کریں گے، اور دجال کو ان کے ساتھ مل کر اس کا قلع کما کریں گے، اور اصل میں انہوں نے جو زندہ رہنا ہے وہ 40 سال زندہ رہنا ہے، اور جو 30 یا 31 سال پہلے انہوں نے گزارے ہیں اور 40 سال بعد میں گزاریں گے، اور درمیان میں جو وقفہ ہے اس وقفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی شان کے مطابق ہم ان کو ماننے کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرما رکھا ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا نبی مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتے ہوئے ان کی شان بہت بلند ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنی اولاد کے نہ ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ فرشتے اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، نہ کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ شریک بنایا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا احترام ایز اے نبی زیادہ بنتا ہے، اس لیے اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے احترام زیادہ بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبے میں اپنے بعد نبیوں کو رکھا ہوا ہے۔ سب سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد پھر
انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، پھر انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے جو مقام مراتب ہے ان کے مطابق ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں 25 مرتبہ ان کا اسم گرامی قرآن نے اس تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر قرآن پاک اتنا زیادہ ان کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑا ادب ہے، بہت بڑی ان کی کوئی بھی انسان اگر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں سمجھتا ہوں، میں سارے انبیاء کو مانتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، باقی سب وہ 5 وقت کا نمازی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، سب کچھ کرنے والا ہو، ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو دا اسلام کرتا رہے، لیکن یہ کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو، میں عیسیٰ کو نہیں مانتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔